الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، سیرت و کردار، فضائل و مناقب خلیفہ اول بلا فصل سسر پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح پہلے مومن ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، اسی طرح آپ پہلے امیر حج بھی ہیں۔ سن 9 ہجری میں جس وقت حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور پھر 10 ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو آپ پہلے امیر حج بھی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھت پر موجود تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اور گرمیوں کے موسم میں جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ رات کے وقت آسمان بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، اپنی روشنیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ستاروں کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم عمر، ہاں، اور وہ عمر ہے۔ تو ام المومنین نے پوچھا این حسنات ابی بکر، کہ پھر میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں ان کا کیا حال ہے، وہ کتنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کسی نہ کسی عمل کے ساتھ منسوب ہے۔ باب الصلاۃ، وہاں سے نمازی گزریں گے، باب الریان، وہاں سے روزہ دار گزریں گے، باب الصدقہ، وہاں سے صدقہ خیرات کرنے والے گزریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے کیا ہے، بلائیں گے، پکاریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ارجو ان تکون ہوا، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر وہ تو ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے اور پکاریں گے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی فضیلت عطا کی، آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، ابو بکر تو میرا غار میں بھی ساتھی تھا، و صاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اما انک یا ابا بکر، اے ابو بکر اول من یدخل الجنت من امتی، میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا تو ہے۔ تو آپ پہلے جنتی بھی ہیں، انبیاء کی جماعت میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اور امتیوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ مسجد نبوی کے اندر صحابہ نے اپنے دروازے رکھے ہوئے تھے مسجد میں آنے جانے کے لیے تاکہ آسانی رہے، جن اصحاب کے گھر مسجد کے ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سارے دروازے بند کر دیے۔ آپ نے حکم دیا لا تبقین فی المسجد خوفۃ، اب کسی کا دروازہ مسجد میں کھلا نہ رہے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں، الا خوفۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، کہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، اس کو اجازت ہے۔ تو یہ اشارہ بھی تھا کہ اب میرے بعد خلافت کی مسند پر کیا ہے، بیٹھنے والا وہ ابو بکر ہے، تاکہ اسے مسجد میں آنے جانے کے لیے آسانی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
اپنا مسلح جس شخصیت کے حوالے کیا وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے وقت آپ کی طبیعت بڑی سخت خراب تھی، غشی بار بار آ رہی تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، اور جو ہی آپ کو ہوش آتا تو آپ پوچھے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ کو بتلایا جاتا لا وہم ینتظرونک، یا رسول اللہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بالآخر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا لیٹ ہو گئے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھانا شروع کی اور آپ کی آواز بڑی بلند تھی، تو حجرہ عائشہ میں جب حضرت عمر کی آواز پہنچی قرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے آواز دی لا لا لا، 3 دفعہ فرمایا نہیں نہیں، یا اب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، لیصلی بہم ابن ابی قحافہ، لوگوں کو نماز ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پڑھائے گا۔ فانتقضت الصفوف وانصرف عمر، اور لوگوں نے صفیں توڑ دی، حضرت عمر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہو گئے۔ حتی طلع ابن ابی قحافہ، یہاں تک کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آئے، اور کیا ہوا صلی بالناس، پھر انہوں نے کیا ہے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اور یہ حدیث بڑی ہی قابل غور ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، مال کے اعتبار سے، صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفع مجھے ابو بکر نے دیا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مال احد عندنا یدن، میرے اوپر جس کے بھی احسانات تھے، جس نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا، اللہ وقد کافیناہ، سب کے بدلے میں نے کیا ہے چکا دیے، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، فإن لہ عندنا یدن، کہ اس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ خود کیا ہے عطا کریں گے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو اپنے بغض، اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔